بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، یہ عالی مدد، اس چھوٹے سے ادارے پر خداوند قدوس بہت ہی مہربان ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی رحمت و مہربانی کی بارشیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں، جیسے آپ کے چہروں سے، آپ کے قلوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شادمان ہیں۔ ہر چند کی بعض دفعہ کچھ پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پروگراموں کی وجہ سے علم کے سلسلے پر اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ پروگرامز بھی علمی ہوتے ہیں اور ان کے اندر علم ہوتا ہے اور وہ علم سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو علم کی محفل ہوتی ہے اس میں کافی وزن ہوتا ہے، اس کی کافی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کبھی اس محفل سے مایوس نہیں گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو خیال گزرے کہ آج ہم کو علم کی مقدار بہت ہی کم ملی۔ ایسا نہیں ہوا، اس میں خداوند کا مبارک ہاتھ ہے، یہ انسانی کوشش کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ اسماعیلی مذہب کی تعریف آپ جانتے ہیں اور ہر بار سنتے ہیں، یہ بڑا ماجزانہ مذہب ہے، پیغمبروں کا مذہب ہے، دین حق ہے اور اسلام کا جوہر ہے، اس لیے اس میں علم کے معجزات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ اس پاک مذہب میں علم ہے، اور آپ جہاں ٹھہرے ہیں وہ مقام، وہ جگہ آپ کے لیے بہت ہی مناسب ہے، یعنی جس ادارے سے آپ علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ امام کا باطنی ادارہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسماعیلی مذہب میں کوئی باطنی چیز نہ ہو، جبکہ یہ مذہب باطنی ہے، جبکہ یہ مذہب روحانی ہے۔ تو دوستان عزیز، جس طرح مقالہ پڑھا گیا اور اس کی وضاحتیں کی گئیں، مجھے تعجب ہوا، اور نہ صرف تعجب بلکہ میں شکر گزاری کر رہا تھا، اور مجھے باور ہے کہ آپ سب اس وضاحت سے، ان بیانات سے شادمان ہوئے ہوں گے جو ہمارے عزیزوں نے کیے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امام کا ایک علم ہے جس میں بہت سے عزیزان تربیت پا رہے ہیں، ان کو روحانی اور علمی غذائیں ملتی رہتی ہیں۔ تو اب میں ایک کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات امام شناسی سے متعلق ہے۔ میں نے گلگت کے جماعت خانے میں مضمون کا یہ خاکہ پیش کیا تھا کہ علم امامت اور امام شناسی کے میدان ہیں۔ ایک میدان تاریخ ہے امام شناسی کا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک ہوتا ہے، یعنی اس کا تاریخی دور حضرت آدم سے شروع ہو جاتا ہے اور دور قیامت میں تاریخ کا یہ میدان مکمل ہو جاتا ہے۔ امام شناسی کا دوسرا میدان بزرگان دین کی کتابوں میں ہے، اور تیسرا میدان کہنا چاہیے کہ قرآن میں ہے۔ امام شناسی کا چوتھا میدان حدیث میں ہے، پانچواں میدان عالم اسلام میں ہے، چھٹا میدان اس پوری کائنات میں ہے، اور ساتواں میدان عالم شخصی میں ہے۔ کم سے کم یہ 7 میدان ہیں جن میں کہ امام شناسی کا علم پایا جاتا ہے، اور اب مجھے مثال پیش کرنی چاہیے ہر میدان سے۔ جہاں تاریخ میں امام شناسی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جس طرح سے قصہ شروع ہوا وہ دراصل امام شناسی کا قصہ ہے۔ مثال کے طور پر خداوند نے جس طرح فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تعویل میں امام ہی تھا جس نے عرضی اور سماوی فرشتوں کو اعلان کیا
آپ بزرگان دین کی کتابوں کو دیکھیں گے جو اکثر عربی میں ہیں اور کچھ فارسی میں بھی ہیں، تو ان میں اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی تعویل وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ قائل یعنی کہنے والا جو تھا وہ امام ہی تھا، اس لیے کہ اس تعویل کو چھوڑ کر جب ہم شریعت کی طرف جا کر اور شرعی طور پر جب سوچتے ہیں تو اس سے کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے۔ منطق اس لیے نہیں بنتی ہے کہ خدا کے کسی خلیفے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی اور نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ خلیفہ لفظی معنی میں جانشین کو کہتے ہیں، اور جانشین اس کا ہوتا ہے جو اس دنیا کو چھوڑتا ہے یعنی مر جاتا ہے، یا اس کا ہوتا ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، یا اس کا جانشین ہوتا ہے جو کام نہیں کر سکتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ان باتوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا اطلاق خدا پر ہو، کہ خدا نہ تو مرنے والا ہے اور نہ اس جہان کو چھوڑ کر کسی اور جہان میں جانے والا ہے، نہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور نہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جس کے مقام پر کوئی جانشین ہو، اور جس تصور کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے وہ تصور یا وہ آیت تعویل کو چاہتی ہے۔ اور تعویل اس کی یہ ہے کہ امام اپنے نور میں ازلی ابدی ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے امام ہر وقت جامہ کو تبدیل کرتے ہیں، اس لیے امام کا جانشین ہوا کرتا ہے شخصی اعتبار سے، جسم کے لحاظ سے، لہذا یہ امام ہی تھا جس نے اعلان کیا۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ امامت کے نظام میں کوئی انقلاب آیا اور جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا۔ فرشتوں سے مراد مرید ہیں، مومنین ہیں۔ جب خدا کی تعویل امام ہے تو فرشتوں کی تعویل مومنین ہوا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات قابل غور اس لیے تھی یا قابل اعتراض کہ امامت ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ہی خاندان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ لمبا دور جب مکمل ہو جاتا ہے تو امام ایک اور نظام کو لیتے ہیں اور ایک اور نظام کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو آدم ہمارے اس دور میں ہوا وہ سیلون میں تھا، سرندیب میں، عربی میں اس کو سرندیب کہتے ہیں، یعنی اس کا پرانا نام سرندیب ہے، اور آج اس کو لنکا کہتے ہیں یا سیلون کہتے ہیں۔ وہاں پر آدم ہوا تھا، ہمارے اس دور کا آدم، کیونکہ بہت آدم ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو چونکہ وہ آدم کسی پیغمبر کی اولاد نہ تھا، امام کا فرزند نہ تھا، محض ایک مستجیب تھا، لیکن وہ امام کا مرید تھا اور اس کو بول ملا تھا۔ یہ بول آج سے نہیں، یہ کار بزرگی آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے۔ تو اس مستجیب نے، اس مومن نے جس کا بعد میں نام آدم ہوا اور اپنے دور کا آدم قرار پایا، تو اس مستجیب نے اس بول پر زور دیا اور اس کو کامیاب بنایا۔ وہ کثرت سے عبادت کرتا تھا اور کثرت سے شفقیزی کرتا تھا، تو تب اس کا بول کامیاب ہو گیا، تب اس میں امام کے نور کی منتقلی ہوئی، امام کا نور اس میں طلوع ہو جانے لگا۔ امام کا نور ہر کامیاب مومن میں طلوع ہو جاتا ہے، لیکن ہر مومن آدم نہیں ہوتا ہے ظاہر میں، بے شک باطن میں ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں امام کا جانشین نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا دور چاہیے۔ تو اس نظام کی تبدیلی پر امام کے مریدوں کو اعتراض تھا، لیکن میں عرض کروں کہ یہ اعتراض
انہوں نے زبانی قال سے کیا تھا یا زبانی حال سے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ کلام خداوندی کا یہ قانون رہا ہے کہ بسا اوقات خدا کسی کی زبانی حال کی ترجمانی کرتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان مریدوں نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو، لیکن ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں اس کا تقاضا ہو، تو تب خداوند عالم نے اپنے عدل و انصاف سے اور اپنی حکمت سے ان کے اندر جو چھپا ہوا اعتراض تھا، جس کو وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے، اس کی ترجمانی کی۔ آپ قرآن کی بہت سی مثالوں میں دیکھیں گے تو یہ اصول آپ کو ملے گا کہ بہت سے مقامات پر خدا کی ترجمانی کی ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن کہنے کی امکانیت تھی، تو تب خدا نے اس امکانیت کے پیش نظر ایک ترجمانی کی۔ پورے قرآن میں آپ کو خدا کی ترجمانی کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ مجھے یہ کہنا چاہیے، اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اگر خدا کی ترجمانی نہ ہوتی تو تقریباً آدھا قرآن لوگوں کے قول میں ہوتا۔ آپ ضرور جانتے ہیں کہ قرآن میں ابلیس کی باتیں ہیں، شیطان کی باتیں ہیں، شیاطین کی باتیں ہیں، کفار کی باتیں ہیں، منکرین کی باتیں ہیں، فرعون کی باتیں ہیں، حامان کی باتیں ہیں، اور بہت عام لوگوں کی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان باتوں کو خدا کے کلام کی قطار میں کس طرح مقام مل سکتا ہے جب تک کہ خدا کی ترجمانی نہ ہو۔ مفہومات بے شک ان لوگوں کے ہیں، لیکن خدا نے جب ترجمانی کی تو اس ترجمانی میں حکمت آ گئی، علم آیا، اشارہ آیا، عقل آ گئی، اور بہت ساری روشنیاں اس میں داخل ہو گئی۔ تبھی تو خدا کے کلام کی صف میں اور خدا کی باتوں کی قطار میں دوسروں کی باتیں بھی کلام الہی کے درجے میں آ گئی۔ اس کی ایک مثال کہ کسی مقام پر کوئی بادشاہ ہے، لیکن وہ عزت میں بادشاہ ہے مگر گفتگو میں استاد نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ترجمان ہوتا ہے، کوئی انٹرپریٹر ہوتا ہے، اور وہ انٹرپریٹر بہت مہارت رکھتا ہے، لہذا اس بادشاہ کی گفتگو کو اپنے ترجمے سے بہت ہی سدھارتا ہے اور اس کو بہت ہی درست کر کے دوسری زبان میں منتقل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا نے اس عزیز کتاب میں لوگوں کی باتوں کو جو رکھا، اس لیے رکھا اور اس معنی میں رکھا کہ ان باتوں کو خدا نے پاکیزہ کیا، یعنی ان باتوں کو حکمت سے اور علم سے بھرپور کر دیا۔ اس لیے قرآن کے ناموں میں سے دو نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند کیا گیا اور پاک کیا گیا۔ آپ عزیزان جس قدر بھی گرامر کو جانتے ہیں ان کے لیے اس بات کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ مرفوعہ اسمی مفعول ہے، اس پر فعل واقع ہو گیا ہے۔ مطہرہ اسمی مفعول ہے، اس پر فعل واقع ہو گیا ہے کہ پہلے اس میں بلند کرنے کا فعل واقع ہو گیا ہے کہ وہ بلندی پر نہیں تھا، پستی پر تھا، اس کو بلند کیا گیا، یہ اس کی منطق ہے۔ اور دوسرے اسم میں وہ پاک نہیں تھا، اس کو پاک کیا گیا۔ اگر ان دونوں ناموں کے ان معنوں کو خالص خدا کے کلام کے لیے استعمال کریں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں جو
اللہ کا خاص کلام ہے، جو قلم الہی سے، جو خود خدا کے ذات سے اور خدا کی صفات سے جو کلام واقع ہوا، تو اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بعد میں پاک کیا گیا یا پستی سے اس کو بلند کیا گیا، جبکہ ہم یہ تصور نہ رکھیں کہ ان دو معنوں کی توجیہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنی باتیں لوگوں کی ہیں ان کی مناسبت سے قرآن کے لیے یہ دو نام مناسب ہوتے ہیں کہ انسانوں کی گفتگو بہت ہی پستی پر ہوتی ہے اور وہ کلام الہی کے برابر بلندی پر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن خدا اپنی حکمت سے لوگوں کی باتوں کو اس معنی میں بلند کرتا ہے کہ ان میں حکمت کو رکھتا ہے اور علم کو رکھتا ہے اور ان کو اسرار سے بھرپور کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں امام کا کلام ہے، اور لوگوں نے جو اعتراض کیا وہ البتہ زبانی حال سے اعتراض کیا، زبانی قال سے۔ نہ تو خدا کے کلام میں فرشتے اعتراض کرتے ہیں، نہ امام کے کسی کام میں اس کے مرید اعتراض کرتے ہیں، تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو تفسیروں میں ان فرشتوں کی اس تعریض یا اس اعتراض کے بارے میں طرح طرح کی مثالیں ملیں گی، لیکن میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ زبان حال سے ہے۔ چلیے امام شناسی کے اس میدان کی یہ مثال پیش کی گئی کہ تاریخ میں امام شناسی ہے، قرآن میں امام شناسی ہے، بزرگان دین کی کتابوں میں امام شناسی ہے، اس کائنات میں امام شناسی ہے، عالم شخصی میں امام شناسی ہے۔ تو اس کائنات میں امام شناسی کی کیا مثال ہے؟ یہ کائنات بالکل قانون دین کے مطابق ہے کہ جس طرح دین میں ایک بڑی ہستی ہے، وہ اپنے وقت میں پیغمبر کی ہے، اور پیغمبر کے بعد امام کی ہستی ہے جو سورج کی طرح بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس نظام شمسی کو دیکھیں کہ سورج ہی ہے جو سب سے نمایاں ہستی ہے، جس میں اس کائنات کے لیے تمام تر فیوزات جمع ہیں، اور تمام روشنیوں کا سرچشمہ وہی ہے، اور ستاروں کو، چاند کو وہی روشنی بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عالم دین میں امام ہے، اور جب پیغمبر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت امام کو چاند کا مقام حاصل ہے، چاند کا درجہ ہے۔ جب نبوت کا دور گزرتا ہے تو پھر امام ہی سورج کے مقام پر ہوتے ہیں، اور ان کا جو باب ہے یا جو حجت ہے ان کو سورج کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے مذہب میں پیر شاہ ہے، دو لفظ ہیں، اور بزرگان دین کی کتابوں میں امام شناسی کے ایک وسیع میدان کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے علاوہ مختصراً آخری چیز عالم شخصی ہے کہ اسی عالم شخصی میں امام شناسی کے روشن دلائل اور روشن معجزات موجود ہیں، اور جب تک کوئی مومن اپنی ذات کو اپنی عالم شخصی میں نہ پہچانے تب تک کامل طور سے امام کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ وہ کہ امام شناسی علم الیقین سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین کا جو لفظ ہے وہ معرفت کے برابر ہے، معرفت کے ہم معنی ہیں، لہذا علم الیقین ابتدائی معرفت ہے، عین الیقین دوسرا بڑا درجہ ہے معرفت کا، حق الیقین آخری مرتبہ ہے جو سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ مومن اپنی ذات میں داخل نہیں ہوتا ہے اور عالم شخصی کے عجائب و غرائب کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے معجزات کو نہیں پاتا ہے، روشنیوں کو نہیں دیکھتا ہے، کہ پھر امام شناسی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام شناسی مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن امام جو کچھ فرماتے ہیں
پیغمبر نے جو کچھ فرمایا ہے، قرآن میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کو ہم باور کریں تو یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اسلام میں کسی واقعے کے لیے دو گواہوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے پیروں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کلمہ شہادت کو کیوں کر کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اور کلمہ شہادت کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی شہادت ہے، اور ان دونوں کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ تو وضاحت کی گئی کہ جہاں آپ دو عادل گواہوں کی شہادت کو قبول کرتے ہیں تو وہاں خدا اور رسول کی شہادت کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے تو یہ شہادت ہے، جب قرآن کہتا ہے تو یہ شہادت ہے، جب رسول کہتا ہے تو شہادت ہے، یعنی گواہی کے معنی میں شہادت ہے۔ اور آفاق اور انفس کی اگر آپ کو دو شہادتیں ملتی ہیں تو ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ آفاق و انفس کی دو شہادتوں کی مثال ابھی میں نے بات کی کہ اس کائنات ظاہر میں ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا روشنیوں کا طاقت کا سرچشمہ ہے جس کا نام سورج ہے، ٹھیک؟ یہ ایک شہادت ہوئی آفاق سے، کائنات ظاہر سے، اور انفس سے شہادت یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کی ہستی میں سب سے بڑی چیز عقل ہے، کہ جس طرح سورج کے نہ ہونے سے اس کائنات کے نہ ہونے کا امکان ہے۔ جب نظام شمسی نہیں ہوگا تو اس نظام شمسی میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، ٹھیک؟ بالکل اسی طرح انسان کے عالم شخصی میں، یعنی عالم نفسی میں یا انفس میں بھی ایک ایسا سرچشمہ ہے طاقت کا، وہ عقل ہے، کہ اگر عقل نہ ہو تو انسان کی ہستی کو خلل ہوگا اور وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ ان دو گواہیوں سے یعنی شہادتوں سے پتہ چلا کہ عالم دین کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ایک ہستی ہو جو تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ قرار پائے، اور وہ اپنے وقت میں پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے بعد حضور کے جانشین ہیں یعنی امام۔ تو امام کی اتنی اہمیت ہے جتنی کہ اس عالم شخصی میں عقل کی اہمیت ہے، اور جتنی کہ عالم ظاہر میں سورج کی اہمیت ہے۔ تو یہ دو شہادتیں ہو گئی جو منطقی ہیں، عقلی ہے، اب ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ جس چیز میں منطق ہے، عقل کے نزدیک قابل قبول ہے تو اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے، اس حقیقت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر بات جو ہے اس علمی گواہی سے قبول کی جائے۔ اب دوسری بات کہ جس طرح پیغمبر ہیں عالم دین میں اور پیغمبر کے جانشین ہیں، تو یہ دو ہستیاں ہو گئیں۔ اب ان دو چیزوں کی شہادت، دو حقیقتوں کی شہادت کہاں سے لے؟ بالکل کہ جس طرح نظام شمسی کے اندر دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، روشنی کے اعتبار سے قریب ہونے کے لیے، بالکل اسی طرح ہماری ہستی کے اندر طاقت کے دو سرچشمے ہیں، ایک عقل ہے جس کا ابھی ذکر ہوا تھا، اور ایک روح ہے، اور روح عقل سے دوسرے درجے پر۔ تو پھر ان دو طاقتوں کا عالم دین میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جس طرح زمانہ نبوت میں امام پیغمبر تھے اور امام تھے، اور زمانہ امامت میں جس طرح پیر ہیں اور شاہ ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ امام ہیں اور باب ہیں یا حجت ہے، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کائناتی شہادت سے اور اس عالم شخصی کی شہادت سے دو کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں آپ دیکھیں کہ قانون دوئی ہے، خدا کے بعد ڈویلٹی کا قانون ہے، دوئی کا قانون ہے، اور اس کی شہادت عقل و جان کے علاوہ
دیکھیں کہ انسان کی آنکھیں دو ہیں، لہذا دین میں دو طاقتیں ہونی چاہیے. کان دو ہیں، ناک کے سوراخ دو ہیں، منہ ہر چند کی ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈویژن ہے اور ایک لکیر ہے. پورا بدن جو ہے دو حصوں میں ہے، پاؤں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، کندھے دو ہیں، گردے دو ہیں، اور البتہ پھیپھڑے بھی دو ہیں، اور البتہ دل کے بھی حصے دو ہیں. جہاں کسی چیز کو ایک دیکھتے ہیں وہ بھی دوئی سے ہے، جیسے ہم نے منہ کی مثال پیش کی. تو یہ ساری شہادتیں پیغمبر اور امام کی طرف جاتی ہیں، اور جو لوگ آفاق و انفس کی شہادتوں کو، قرآن کی شہادتوں کو، انسانی شخصیت کی شہادتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف پیغمبر کو مانتے ہیں اور پیغمبر کے وصیف کو نہیں مانتے ہیں. اور حالانکہ ہر چیز جو ہے دوئی میں ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. سورہ یاسین میں ہے کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی دوئی کا تصور ہے یا نر و مادہ ہے، اور جو جانور ہیں وہ بھی دو دو ہیں، اور جو انسان ہیں وہ بھی دو دو ہیں، اور انسان کے بدن میں بھی دوئی کی علامت ہے، اور نر و مادہ کے لحاظ سے بھی دوئی کی منطق بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو انسان ابھی تک نہیں جانتا ہے ان میں بھی دوئی پائی جاتی ہے، دو دو ہیں. یہاں تک کہ بہشت کے جو میوے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی دو دو ہیں. تو جہاں کسی بڑی حقیقت کا اثبات ملتا ہے ایک طرف سے، پھر دوسری طرف سے نفی بھی ہے. اس اعتبار سے جہاں پوری کائنات میں، عالم دین میں، عالم شخصی میں جب دوئی کی علامت لکھی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ امام کی ہستی بھی از حد ضروری ہے. جیسے سورج اور چاند سے مثال لی گئی، جیسے انسان کے اندر عقل اور روح سے مثال لی گئی، جیسے دو آنکھوں سے، دو کانوں سے، دو ہاتھوں سے، دو پاؤں سے، اور بدن کے دونوں حصوں سے، اور دنیا و آخرت سے، آسمان زمین سے، اور تمام چیزوں کو جب دیکھیں گے تو وہ ازداد ہیں، آمنے سامنے ہیں اور دو دو ہیں. تو یہ حقیقت اتنی روشن ہے جاننے والوں کے لیے، ہوشمندوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، کہ امام کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میں نے امام شناسی کے بہت سے میدانوں کو وقت کی وجہ سے چھوڑا. یہ بہت بڑا قصہ ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ امام شناسی ایسا مضمون ہے، ایسا موضوع ہے کہ پورے عالم دین پر محیط ہے، کہ امام شناسی زمان آدم سے لے کر قیامت تک کی شخصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام شناسی ہو سکتی ہے. کسی ایک امام پر امام شناسی تاریخ کے لحاظ سے ظاہر میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اماموں نے اپنے اپنے وقت میں مختلف مثالوں کو پیش کیا. لہذا کسی ایک امام کو جب آپ لیتے ہیں تو پھر اس میں امام شناسی کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور امام شناسی کے عنوان سے تمام علوم کو لے لیا جائے تو ایک کہ ہوشمند اسماعیلی کے لیے یہ مفید طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ مختلف موضوعات کو لیں تو بس امام شناسی کے سب سے بڑے موضوع کو لیں اور اسی کے ساتھ تمام ذیلی موضوعات کو سمجھتے جائیں تو خود بخود یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی.
اس لیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کو آپ نے بارہا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس دفعہ اس طرح سے بھی ترجمہ کریں کہ آیت کہتی ہے کہ امام شناسی کے موضوع میں تمام موضوعات سموئے ہوئے ہیں، اور کل شیء امام کی ذات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام شناسی کے موضوع میں تمام موضوعات ذیلی موضوعات کی حیثیت سے جمع ہیں، اور امام جہاں خدا کا اسم اعظم ہے تو خدا کے دیگر تمام اسماء اس اسم اعظم میں جمع ہیں، کہ امام خدا کا معجزہ ہیں، دیگر تمام معجزات اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ امام ایک ہستی ہے، دیگر تمام ہستیاں اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ امام ایک عالمی شخصی ہے، اس میں تمام عوالمی شخصی سموئی ہوئی ہیں۔ امام کتابی ناطق ہیں تو تمام آسمانی کتابیں اس میں سمائی ہوئی ہیں۔ امام ایک آسمان ہے تو تمام آسمان اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ امام ایک بید ہے، اس میں تمام بید سموئے ہوئے ہیں۔ امام ایک علم ہے، اس میں تمام علوم سموئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس آیت کی تشریحات طرح طرح سے کر سکتے ہیں، اور ہم نے جتنی تشریحات اس آیت کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہر بار اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس کی ایک نئے زاویے سے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند کے حضور میں آپ سب مل کر دعا کریں، دل سے دعا کریں، عاجزی سے دعا کریں، عشق سے دعا کریں، امید و یقین سے دعا کریں کہ وہ مہربان ہو جائے تمام جماعت پر، کہ اگر یہ زمانہ سچ مچ قیامت کا زمانہ ہے، کہ اگر یہ زمانہ سچ مچ تعویل کا زمانہ ہے، تو اس میں قرآن اور روحانیت کے بیت رفتہ رفتہ جماعت پر منکشف ہو جائیں، اور آپ کو خداوند علم کے راستے پر آگے سے آگے بڑھائیں، اور آپ پوری جماعت کے لیے علمی خدمت کر سکیں، اور پھر شکر گزار ہو سکیں، اور اس محفل پر خداوند رحمت اور مہربانی کی بارشیں برساتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔